السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کو جس عظیم شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا ان کا نام ہے بابا بلے شاہ، جو ایک عظیم صوفی شاعر تھے۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن پریس کر دیں۔ بابا بلے شاہ ایک پنجابی صوفی شاعر تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1680 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کے عروج میں اوچ گیلانیہ میں پیدا ہوئے۔ کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں منتقل ہو گئے۔ ان کے والد صاحب کا نام شاہ محمد درویش تھا، جو مسجد کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بابا بلے شاہ نے والد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، بعد میں قصور جا کر قرآن و حدیث، فقہ اور منطق میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ قرآن اور ناظرہ کے علاوہ گلستان بستان بھی پڑھی اور شتاریہ خیالات سے بھی مستفید ہوئے۔ ایک خاص سطح تک حصول علم کے بعد ان پر انکشاف ہوا کہ دنیا بھر کے علم کو حاصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا۔ روایت ہے کہ بعض برے حالات کی وجہ سے وہ اوچ گیلانیہ سے نقل مکانی کر کے ملک وال چلے گئے۔ وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانہ مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسجد بنا دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش اوچ گیلانیہ میں ہوئی تھی، جبکہ دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بلے شاہ کی پیدائش پانڈو کے علاقے میں ہوئی تھی۔ یہ بات زیادہ قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ حضرت بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ عنایت نے ایک کتاب نافع السالکین مرتب کی تھی، جس میں بلے شاہ کے بارے میں قدر تفصیلی نوٹ ہے، جس کے مطابق حضرت بلے شاہ کی پیدائش اوچ گیلانیہ میں ہوئی تھی۔ حضرت عنایت شاہ سے حضرت بلے شاہ کا تعلق بہت قریبی تھا، اس لیے ان کے ورشن کو قبول کرنے میں کوئی ترد نہیں ہونا چاہیے۔ اس قسم کا ابہام حضرت بلے شاہ کی پیدائش کے بارے میں بھی ہے۔ کسی نے تاریخ کا حتمی تعین نہیں کیا۔ خزینہ الصفیہ 1858 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے مصنف مفتی غلام سرور لاہوری نے حضرت بلے شاہ کے حالات کے بیانات میں ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں خاموشی اختیار کی ہے، لیکن 1750 میں ان کا سن وفات بتایا گیا۔ پانڈو کے لاہور سے 28 کلومیٹر دور قصور کی طرف جاتی ہوئی سڑک سے دائیں جانب 4-5 کلومیٹر اندر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہوگا۔ آج بھی لوگ کھیتوں کے بنوں پر بیکار بیٹھے ہوتے ہیں یا نوجوان مویشی چراتے ہیں۔ گاؤں کے وقت سے قدرے ہٹ کر حضرت بابا بلے شاہ کا موروثی گھر ہے، جس کی شکل بدلی ہوئی ہے۔ یہاں حضرت بابا بلے شاہ کی جوانی کا کچھ عرصہ بسر ہوا تھا۔ یہاں وہ مسجد بھی موجود ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو خان نے کی تھی۔ حضرت بابا بلے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی، اس لیے اس کے خاندان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پانڈو کے میں ایک چھوٹا سا عمارتی کمپلیکس ہے۔ قدرے بلند جگہ پر ایک بڑا سا ہال ہے جس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ درمیان کی قبر حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ کی ہے، جس کا نام فاطمہ بی بی تھا۔ اس کی دائیں اور بائیں اس کی دونوں بہنوں سغرا بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں۔ حضرت بابا بلے شاہ کی مسجد کی دوسری جانب ایک سبز گنبد ہے، جس کے نیچے بلے شاہ کے والد دفن ہیں۔ اس سے ملحقہ پانڈو خان کی مسجد ہے، جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی تھی، جس کے بعد انہیں مزید تعلیم کے لیے قصور بھیج دیا گیا، جہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ غلام مرتضیٰ کے شاگرد بن گئے، جن سے حضرت بابا بلے شاہ نے مذہبی تعلیم کے علاوہ عربی، فارسی اور تصوف کی تعلیم بھی حاصل کی۔ حافظ غلام مرتضیٰ سے حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ وارث شاہ نے بھی تعلیم حاصل کی۔ روایت ہے کہ حافظ غلام مرتضیٰ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا، مجھے 2 شاگرد عجیب ملے ہیں، ان میں ایک بابا بلے شاہ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد سرنگی ہاتھ میں پکڑ لی، اور دوسرا وارث شاہ جو عالم دین بن کر ہیر رانجھے کے گیت گانے لگا۔ حقیقت کی تلاش بابا بلے شاہ کو مرشد کامل عنایت شاہ قادری کے در پر لاہور لے آئی۔ مرشد ذات کے رائی تھے، جبکہ پیشہ کھیتی باڑی اور باغبانی تھا۔ آپ کو اپنے مرشد سے بے پناہ عقیدت اور محبت تھی، جیسے مولانا رومی کو شمس الدین تبریزی اور امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء سے۔ ایک سید کرائی کو اپنے مرشد مان لینے پر بلے شاہ کو اپنی باوجود ذات برداری کی مخالفت اور لوگوں سے طعنے بھی برداشت کرنے پڑے، لیکن آپ نے اپنے مرشد کا دامن نہ چھوڑا اور ان طعنوں کو اپنے کلام کے ذریعے بھرپور جواب دیا۔ اپنی شاعری میں مذہبی ضابطوں پر ہی تنقید نہیں کرتے، بلکہ ترک دنیا کو بھی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ یہی بات انہوں نے اپنی کافیوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی۔ بلے شاہ کے دور میں مغلیہ سلطنت داخلی اور خارجی مسائل کی وجہ سے ضب و حالی کا شکار تھی۔ معاشرہ تباہی کے دروازے پر کھڑا تھا، انسان بے بس ہو چکا تھا، لوگ ایک خدا کے بجائے تہمات میں الجھے ہوئے تھے۔
لیکن بابا بلے شاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی عطا تھی کہ آپ فانی انسان کو تصویر کا دوسرا رخ اپنے کلام کے ذریعے سمجھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ انہوں نے یہ یاد کرانے کی کوشش کی کہ اے ابن آدم، تیری کوئی شناخت نہیں، تو کچھ نہیں، تو فانی ہے، تم گمنام ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں۔ بابا بلے شاہ بچپن ہی سے درویش شفت انسان تھے۔ یہ درویشیت ساری زندگی ان کے ساتھ ہم کلام رہی۔ بابا بلے شاہ کے اندر کی دنیا کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسیقیت، روحانیت اور انسانیت سے مزین تھے۔ ہر وقت ان کی اندر کی دنیا میں رقص و ثروت کی روشنی پھوٹتی رہتی تھی، اس لیے وہ اپنے زمانے میں سب سے بڑے باغی اور انقلابی کہلائے۔ بابا بلے شاہ اس کائنات کی ایسی ہستی ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ بابا بلے شاہ ملامتی صوفی سلسلے کی ایسی کڑی ہے جن کا درس محبت، عشق، امن اور آزادی تھا، اس لیے وہ ملامتی صوفی کہلائے۔ بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں بے مثال ہوتی ہیں۔ ایسی ہستیاں ہمیشہ کائنات میں رقص و ثروت میں رہتی ہیں، کبھی مرتی نہیں۔ شاید اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ بلے شاہ اسی مرنا نہیں، گور پیار کوئی اور۔ بابا بلے شاہ نے عشق کی فلسفی سے انسان کو انسانیت، آزادی اور محبت سے روشناس کرایا۔ وہ ایسا کائناتی انسان تھا جس نے عشق کو ہی اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا۔ اپنی ذات اور انا کو فنا کرتے ہوئے اس نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ بابا بلے شاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے چشمدید گواہ تھے، اس لیے مفتی اور ملا ان کے خلاف تھے اور فتوے دے رہے تھے، اسے کافر کہہ رہے تھے۔ ہر طرف افراتفری تھی، مغل سکھوں کو قتل عام کر رہے تھے اور سکھ مغلوں کو مار رہے تھے۔ بابا بلے شاہ نے صوفیانہ شاعری کے ذریعے اورنگزیب عالمگیر کی حکمرانی کو چیلنج کر دیا۔ ادھر سے مفتیوں نے فتوے دیے کہ اس کی شاعری کافرانہ ہے، اس لیے اسے ملک بدر کر دیا جائے۔ فتوے بھی جاری تھے اور بلے شاہ کا انسانیت سے بھرپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا۔ اب بابا بلے شاہ قصور کو خیر آباد کہہ کر لاہور آ گئے۔ عوام کو عشق، آزادی، امن، انسانیت اور محبت کا درس دینا شروع کر دیا۔ ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکیداروں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی۔ اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مزین تصوف کا راستہ تھا، جس سے حکمران اور انتہا پسند خوف زدہ تھے۔ بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالیار کا رخ کیا۔ وہاں انہوں نے رقص، سنگیت، راگ رنگ کی تربیت حاصل کی۔ اس سے اپنے مرشد کو منایا، جیسے وہ کہتے ہیں، کنجری بنیا میری عزت نہ گٹی، منو نچ کے یار منامند۔ اصل میں بابا بلے شاہ کے کلام کے یہ معنی ہے کہ کوئی کمتر نہیں ہوتا، کیونکہ ناچنے گانے والوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان سے نفرت کی جاتی ہے۔ تو بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور کہا کہ انسان چھوٹا بڑا، اعلیٰ و ادنیٰ نہیں ہوتا، انسان سب برابر ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے طاقتور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی۔ اس وقت کے مفتیان نے فتویٰ دیا کہ یہ بندہ گستاخ ہے اور کافرانہ اشعار کہتا ہے، اس لیے اسے سخت سزا دی جائے۔ اس لیے بابا بلے شاہ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اب ایک بندہ شہر شہر گھوم رہا ہے، رقص کر رہا ہے، سنگیت کا عاشق ہے، انسانیت پرست ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رانجھا رانجھا کر دی، آپے ہی رانجھا ہوئی۔ ایسے شخص کو کیسے ریاست اور اس کے طاقتور حلقے آزادی اور بے باکی سے زندہ رہنے دے سکتے ہیں؟ وہ جو اپنے ہی آپ کو پہچان چکا تھا، جس نے خود پر یقین کر لیا تھا، جس نے اپنے انفرادی سچ پا لیا تھا اور اب وہ سچ شیئر کر رہا تھا۔ یہ سچ اب ریاست کے ٹھیکیداروں کے اقتدار کے لیے خطرناک تھا، اس لیے سب کے سب طاقتور بابا بلے شاہ کے دشمن بن چکے تھے۔ اس وقت لوگوں کو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ درویش ایسا ہے جو مختلف بات کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے آپ کو جانو۔ وہ مفتیوں کے خلاف بات کر رہا تھا، ان کے اصولوں اور ضابطوں پر سوال اٹھا رہا تھا۔ عشق اس کی طاقت تھی، اسے مارنا مشکل تھا، اس لیے وہ ان کا مقابلہ کرتا گیا۔ اور اسی طرح بابا بلے شاہ کا انتقال 1757 عیسوی میں قصور میں ہوا اور یہیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی صوفیانہ شاعری گا کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستو، بابا بلے شاہ کا ایک نمونہ کلام ہے، پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں تو نام رکھ لیا قاضی، ہاتھ وچ پھڑ کے تلوار نام رکھ لیا غازی، مکے مدینے گھوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی، او بلیا حاصل کی کیتا یہ تو رب نہ کیتا راضی۔ یہ تھی بابا بلے شاہ کی ہسٹری۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔